من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیہ نمبر 9 سے 16 تک جی وہ اصل میں پڑھ لی تھی لیکن میں نے دوبارہ اس کو ویسے ہی پڑھ لیا آج جی۔ تو بہرحال 9 تک میں نے آیات یعنی یہ 16 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ سورۃ السجدہ جس کا پہلا حصہ تلاوت ہو گیا اور اس کی تفسیر بھی ہو گئی، اس میں 30 آیتیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ 30 آیتیں 30 آیتوں والی سورت ایک صاحب نے پڑھی تو وفات کے بعد اس سورت نے اسے اس کی سفارش کی، اس کی بخشش کی، تو اس کی بخشش ہوئی۔ تو 30 آیتوں کی 3 صورتیں ہیں قرآن میں، ایک سورۃ الملک، سورۃ السجدہ یہ جو پڑھی بھی، اور سورہ الفجر 30ویں پارے میں۔ تو یہ متعین نہیں کہ کون سی 30، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے کا، اور سورہ ملک کے بارے میں بھی ایسی ہی آیت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے جو رات کو اس کو پڑھتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ گاہ بگاہ تینوں صورتیں پڑھ لینی چاہیے۔ دوسری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ سورہ انسان کا دوسرا نام سورہ دہر ہے جی۔ تو کبھی کبھی بلکہ اکثر یعنی جمعے کے دن ان 2 صورتوں کی تلاوت فجر میں کیا کرتے تھے۔ تو خیر یہ صورت اس کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کائنات کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بڑے احسن طریقے سے پیدا کیا، بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت، اس سے اچھا پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور پھر خاص طور پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، اور انسان پھر ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسن و جمال اور اللہ تعالیٰ کے کمال کا شاہکار ہے سب سے زیادہ، لیکن بنایا اللہ نے اس کو مٹی سے ہے، اور ایک آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے بنایا، باقی نسل کو مائع مہین سے بنایا۔
مائع مہین یعنی بے قدر پانی اس سے بنایا. کس طرح؟ سواہو، اس میں انقلاب پیدا کیا اور اس کو ٹھیک کیا، اس کے اجزاء بنائے، اعضاء بنائے، اور پھر بالآخر اس کے اندر روح پھونکی، اپنی طرف سے روح پھونکی. تو اپنی طرف سے روح پھونکی، روح تو ہر جاندار میں ہوتی ہے، اور ہر جاندار میں روح اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. لیکن باقی جانداروں کے بارے میں نہیں کہا کہ اپنی طرف سے روح پھونکی، صرف انسان کے شرف اور کمال کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے روح پھونکی. حالانکہ روح تو سب میں اللہ ڈالتے ہیں. جی اسی طرح ہر چیز کو بناتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن انسان کے لیے کہا اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ صرف انسان کا شرف اور برتری اور بزرگی باقی مخلوق پر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ پیدا تو ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی روح میں 3 چیزیں مرکب ہوتی ہیں، باقی مخلوق حیوانات جو ہیں ان میں ایک ہی روح ہے جس کو نسمہ کہتے ہیں. نسمہ یعنی گرم خون کی بھاپ، گرم خون کی بھاپ یہی روح ہے ہر جاندار میں. لیکن انسان کی روح میں گرم خون کی بھاپ جس کو نسمہ کہتے ہیں ایک، نفس ناطقہ 2، اور روح الہی 3. تو پہلے تو وہی ہوتی جو حیوانی روح ہے نا، انسانوں میں بھی وہی ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نفس ناطقہ ڈالتے ہیں. نفس کا معنی بھی روح ہے. نفس کے کوئی 5-6 معنی ہیں، اس میں ایک معنی اس کا روح ہے. ناطقہ کا معنی جیسے کہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوانات کی 2 قسمیں، حیوان مطلق، حیوان ناطق. باقی حیوان جتنے بھی ہیں وہ حیوان مطلق ہیں، انسان حیوان ناطق ہے. تو ناطق کا معنی ہوتا ہے معقولات کو سمجھنے والا، یعنی جس میں عقل ہے. تو انسان عقل و شعور رکھنے والا حیوان ہے، باقی عقل و شعور ہے لیکن عقل ان میں نہیں ہے، شعور ہے پر عقل ان میں نہیں ہے. تو نفس ناطقہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی روح میں اللہ معقولات کو حاصل کرنے کا جو مادہ ہے وہ رکھ دیتے ہیں. انسان کی روح میں وہ بھی ہے کہ انسان معقولی چیزوں کو، عقلی چیزوں کو سمجھتا ہے. اور تیسری چیز ہے روح الہی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آتی ہے جس میں شامل ہو جاتی ہے. تو 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان کی روح، نسمہ، نفس ناطقہ، روح الہی. تو جب یہ روح اپنی طرف سے ڈالتے ہیں تو انسان ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اب انسان کے جسم میں تو اللہ نے بے شمار اجزاء پیدا کیے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، سر ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. لیکن یہاں 3 خاص اعضاء کا اللہ ذکر فرماتے ہیں جو رئیس الاعضاء ہیں، یعنی باقی تمام اعضاء میں ان کی حیثیت سردار جیسی ہے. تو خاص اور دوسری صورتوں میں بھی ان 3 کا ذکر جا بجا ہے، یعنی سورہ یونس میں بھی ہے اور ان کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور صورتوں میں بھی. تو یہاں بھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے کان. اصل میں سمع کہتے ہیں سننے کی طاقت کو، لیکن اس کا جو مقام ہے وہ کان ہے. اسی آپ کان بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے کان کے لفظ اذن ہے، اذن جی، لیکن سمع کا معنی سننا، یعنی سننے کی قوت. اور ابصار یعنی دیکھنے کی قوت، کیونکہ آنکھ کا نام جو ہے نا وہ تو عین ہے جی. تو ابصار کرنا اس میں جو بصیرت ہے، کیونکہ بسا اوقات آنکھ ہوتی ہے لیکن بصیرت نہیں، نہ بصارت نہیں، بصیرت نہیں بصارت. اور کان ہے لیکن سمع نہیں. اور افئدہ، افئدہ کا معنی ہے دل، لیکن دل کا اصل لفظ ہے قلب. تو فؤاد جو ہے نا، فؤاد اس کو بھی دل کہتے ہیں،
لیکن یہ دل کا جو پردہ ہے نا، فواد اصل میں اس کا نام ہے، جو اوپر پردہ ہے نا یہ ہے فواد، اس کے اندر جو دل میں جو قوت ہے نا، قلب اصل میں اس کا نام ہے، قلب جس کے اندر قوت ہے سمجھنے کی، جی، تو اس کا نام ہے قلب، اوپر جو لپٹا ہوا ہے یہ فواد، افعلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ یہ خاص طور پہ انسان کے جسم میں پیدا کی، اس لیے کہ یہ ان میں دو چیزیں بلکہ تینوں چیزیں علم کے اسباب میں سے ہیں، اور علم ہی انسان کی ایک امتیازی چیز ہے جس سے باقی چیزوں پر اس کو امتیاز حاصل ہے، کہ باقی مخلوق میں علم نہیں، یعنی محدود، اور انسان میں علم ہے، معرفت۔ تو علم حاصل کرنے کے تین اسباب ہیں، ایک کان ہے، اور سب سے زیادہ علم حاصل بھی کان کے ذریعے سے ہوتا ہے، سن کر دوسروں سے، اس لیے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پہ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، تو آنکھ کو دوسرے درجے میں ذکر کیا، اور شعور اور سمجھ یہ دل کا کام ہے، تو آخر میں پھر دل کا ذکر کیا، اس لیے کہ دل میں سمجھ بوجھ نہ ہو تو پھر بھی علم کچھ، خالی سنتا ہے آدمی، دیکھتا ہے تو علم جب تک کہ دل اس کو قبول نہیں کرے، تو اس لیے یہ تین رئیس الاعضاء ہیں، جی، اور علم کا ذریعہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پہ ذکر کیا اور فرمایا کہ ان تین چیزوں سے چونکہ آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، علم کا ذریعہ ہے، تو قیامت کے دن ان سے خاص طور پہ پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں استعمال ہوئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں، یہ نہیں کہ اور وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بھی بات کریں گے، پاؤں بھی کریں گے، تو سوال تو سب سے ہوگا، لیکن خاص طور پہ تین سے فرمایا ان کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ کہاں استعمال کیے، کان کہاں استعمال کیے، آنکھ کدھر استعمال کی، دل کہاں استعمال کیے۔ اس لیے کہ عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل مرکز حیات ہے، اس کی اہمیت اس لیے کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ نہیں دھڑکے گا تو زندگی ختم، یہ جب تک دھڑک رہا تو زندگی ہے، لیکن دراصل فقط دل کا یہی کام نہیں کہ یہ زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے اپنی دھڑکنوں سے، بلکہ اچھے برے جذبات کا مرکز بھی دل ہے، اچھے برے عقیدوں کا دل بھی، عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، معاد کا عقیدہ ہے، دل میں ہے، یا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، دل میں ہے، تو عقائد کا مرکز بھی دل۔ اسی طرح اخلاقیات کا مرکز بھی دل، اخلاق کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں، دل میں تکبر ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، جی، یا دل میں پیار ہے، دل میں محبت ہے، تو نفرت اور محبت کے جذبات بھی دل میں ہوتے ہیں، اخلاق، جی۔ تو اس لحاظ سے دل کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انحصار کامیابی کا عقیدے پہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عمل ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ اخلاق پر ہے، اور ان کا مرکز دل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے جسم میں تین بڑی اہم چیزیں رکھی ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کی ادائیگی بھی تین طریقے سے ہوتی ہے، زبان سے شکر ہوتا ہے، جی، اور دل سے شکر ہوتا ہے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے۔ عمل سے شکر یہ ہے کہ جو چیزیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہیں ان کو اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ تو کان جس کام کے لیے دیا ہے کام سے وہی چیزیں سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں سننے سے منع کیا ہے، بہت سی چیزیں سننے کے لیے کہا ہے،
جی تو جن کے سننے کا کہا ہے اگر کانوں سے وہ سنی گئیں تو یہ اس کا آٹومیٹک شکر ہے. اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو بھی شکر ہے. اور اگر کان سے وہ چیزیں سنی گئیں، وہ آوازیں سنی گئیں جس سے منع کیا ہے، تو آپ زبان سے لاکھ دفعہ کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے کان دیا، بہت شکر ہے تیرا، لیکن یہ ناشکری اور ناقدری ہے. اسی طرح آنکھ سے کئی چیزیں دیکھنے سے روکا ہے، یہ مت دیکھو. اگر وہ تو اس کو دیکھا تو آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. اور جن چیزوں کو دیکھنے کا کہا ان کو دیکھا. جی قرآن حکیم کی تلاوت میں قرآن حکیم کو دیکھا، حدیث رسول کو دیکھا، اسلامی کتابوں کو دیکھا، مطالعہ کیا. جی یہ خود بخود آنکھ کی نعمت کا شکر ہے. ماں باپ کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، عزیز و اقارب کو دیکھا، دوست احباب کو دیکھا. جی اللہ کے گھروں کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، یہ خود بخود آنکھ کا شکر ہے. لیکن محرمات کو دیکھا تو یہ خود بخود ناشکری ہے. تو بہرحال اسی طرح دل میں اچھے خیالات پیدا کیے، شکر ہے دل کا. غلط خیالات پیدا کیے دل میں، غلط چیزیں سوچتا رہا تو یہ دل کی ناشکری ہے. جی تو بہرحال عمل کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں جس مقصد کے لیے دی ہیں ان کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. یہ بات ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یعنی کافر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے نتائج تو بعد میں نکلیں گے. تم کہتے ہو کہ ان کے نتائج تو بعد میں نکلیں گے، ہم تو بعد کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہی دنیا کی زندگی ہے، جو جی چاہے کر لو، جیسا عمل کرو، جو عقیدہ رکھو، جو بھی کرو، یہی دنیا ہے، آگے تو ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ پابندیاں تو وہ کریں کہ جو آگے کو مانیں، اس کا رزلٹ آگے نکلے گا. تو فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم زمین میں گھل مل گئے، موت کے بعد زمین میں رل مل گئے، زمین میں ہمارے اجزاء گم ہو گئے. یعنی مرنے کے بعد آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کی باڈی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہے، اس کے اجزاء زمین میں بکھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں بھی پس جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتا. تو کہتے ہیں یہ تم کیسے کہتے ہو کہ پھر دوبارہ پیدا ہوں گے جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ایک نئی تخلیق میں پھر پیدا ہوں گے، نئی پیدائش میں پھر ہوں گے. تو ان کو بڑا تعجب ہو رہا اس سے. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب ایسا نہیں ہو سکتا، موت کے بعد پھر حیات نہیں، اللہ کے حضور پیشی نہیں، حساب کتاب نہیں، تو پھر یہ دنیا ہی ہے، اسی کو بناؤ سجاؤ جیسے بنتی سجتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اس سب کچھ کا تانا بانا یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں، وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. ٹھیک، لیکن بات ایسی نہیں ہے جو انہوں نے سوچ رکھی ہے. جی اور اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پہلی دفعہ کہ ہم گم ہو گئے، ہمارے اجزاء نہ رہے تو کیسے، تو پہلے کہاں تھے، پہلے بتاؤ کہ پہلے کہاں تھے. اب تو پھر پتہ ہے کہ اس ڈھیری کے نیچے لاش رکھی تھی اور رل مل گئے ہیں تو یہیں کی خاک میں کہیں ہوں گے. تو پہلے کہاں تھے؟ تو جو اللہ پہلے سے تمہیں بنا سکتا ہے تو اب ان اجزاء کا چننا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. جی لیکن دراصل یہ اپنی پہلی تخلیق کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے دوسری تخلیق کا انکار کر رہے ہیں. اگر اس پہ نظر ڈالیں تو کبھی انکار نہ کریں. قل آپ فرما دیجئے کہ نہیں، یہ ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے اللہ کا. موت و حیات یوں ہی نہیں بلکہ ایک پورے نظام کے تحت ہے. تو موت کا بھی اللہ کے ہاں ایک نظام ہے، جیسے تخلیق کا نظام ہے.
قل فرما دی یتوفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت فرشتہ موت کی نیند سلاتا ہے، تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، باقاعدہ اس پر فرشتہ مقرر ہے، یوں ہی نہیں آئے اور یوں ہی روح پھونکتا اللہ ہے، روح نکالتا اللہ کا فرشتہ ہے، ایک سسٹم ہے، نظام ہے آنے جانے کا۔ تو تم کو ملک الموت جس کا نام ہے اسرائیل، جو 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، وہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی موت کی ڈیوٹی اس کے سپرد ہے۔ وکل بکم، وہ تم پر موکل ہے، یعنی تمہارے پر اس کو بطور ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے کہ ہر زندگی روح کو وہ نکالے۔ تو فرشتہ باقاعدہ آتا ہے، اس کے ساتھ پوری فرشتوں کی ایک ٹیم ہے، ہزاروں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور ہر جاندار کی وہ روح نکالتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور انسان کے پورے جسم سے روح کو سمیٹتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے اور بالوں کے نیچے سے بھی، کیونکہ روح تو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے نا، ہر عضو میں، تو ہر جگہ سے اس کو سمیٹتے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد پھر حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ وہ نکالتے نکالتے روح حلقوم میں آ جاتی ہے، گلے میں آ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح پورے جسم سے نکل گئی ہے، یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم تمہارے عقیدے کے مطابق ایسے ہو کہ تمہیں کوئی جزا نہیں ملے گی، کوئی سزا نہیں ملے گی آخرت میں، ترجعونہا، اس روح کو پھر یہاں سے پورے جسم میں واپس کر دو، فرشتے کو مت نکالنے دو، پر تم سب بے بس ہوتے ہو جی، اور تمہارے سامنے سارے جسم سے نکل کے یہاں پھنسی ہوتی ہے، اور تم سارے مل کے اس کی روح کو واپس نہیں کر سکتے۔ تو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا کر دو نا اس طرح۔ تو مقصد یہ کہ روح یہاں آ جاتی ہے، اور یہاں آنے کے بعد پھر فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، نکلتی ہے اور وہ اس کو لے کر عالم بالا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر نیک روح ہوتی ہے حضیرۃ القدس میں، علیین میں اس کو لے جاتے ہیں، درج ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، پیش کرنے کے بعد دوبارہ مردے کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ روح قیامت تک رہے گی، لیکن اس کا تعلق جسم سے بھی اتنا رہے گا کہ قبر میں اس کو جو جزا یا سزا جو مل رہی ہوگی اس کا احساس اس کو ہوتا رہے گا روح سمیت، ٹھیک ہے نا۔ اتنا تعلق اس ادھر بھی ہے، جیسے کہ سورج کروڑوں میل دور ہے پر اس کی تپش ہم محسوس کر رہے ہیں، تو روح کہیں بھی ہوگی اس کا جسم سے اتنا تعلق ہوگا کہ جسم کو اگر سزا مل رہی ہے تو محسوس ہو، جزا مل رہی ہے تو بھی اس کو محسوس ہو۔ اور قیامت کے دن پھر دوبارہ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی جسم کے ساتھ جو دنیا میں ہے، اسی جسم کے ساتھ، انہی اعمال اخلاق کے ساتھ تم کو قبروں سے نکالا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آج تو فرمایا کہ یہ انکار کرتے ہیں آخرت کا کہ آخرت نہیں ہے، حالانکہ یہ جہان ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد جنت اور دوزخ ہیں، اور یہ سلسلہ ہے، ٹھیک۔ لیکن آج یہ اس جہان کے بعد کے کسی جہان کو نہیں مانتے، نہ قبر میں کچھ ہے نہ حشر میں کچھ ہے جی۔ لیکن فرمایا یہ تو واقعہ ہے کہ ہوگا، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب کل حشر کے میدان میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت بھی دیکھنے کے قابل ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں کہ یہ مجرم لوگ، منکر آخرت لوگ جھکے ہوئے ہوں گے ان کے سر
جھکائے ہوئے ہوں گے انہوں نے اپنے سر، ذلت کے مارے سر اٹھا نہیں سکیں گے اپنے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں جب جائیں گے۔ آج تو بڑے اکڑ اکڑ کے کہتے ہیں کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے تو پھر ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے۔ اور پھر جب اللہ پوچھیں گا کیوں، قیامت ہے یا نہیں، میرے سامنے آنا ہے یا نہیں، تو پھر کیا کہیں گے اللہ میاں سے یہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ جس چیز کا انکار کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابصرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو نبی کہتے تھے کہ ہوگا آج دیکھ رہے ہیں ہوا، وسمعنا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا سب کچھ، حقیقت سامنے آ گئی، لہٰذا اب ہمارے کوئی عذر نہیں ہے، ہم نے بڑی غلطی کی ان کی بات نہ مان کر، اس دن کی لیے تیاری نہ کر کے۔ اب ایک درخواست پیش کرتے ہیں، منظور کر لیجئے، وہ یہ فرجینا، ہمیں ایک چانس اور دیجئے، ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب کے جا کر ہم بالکل ٹھیک عمل، نیک عمل کریں گے۔ اب آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، برزخ سے گزر کے حشر کی تک آ گئے، سب کچھ جو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے تھے، تو اب بھیج دیجئے تو ہم بالکل نیک کام کریں گے۔ انا موقنون، بے شک ہم یقین لانے والوں میں سے ہیں، اب یقین کامل ہمیں حاصل ہو گیا جی۔ لیکن حق تعالیٰ شان فرمائیں گے کہ اب واپس جانے کا قانون نہیں ہے، دنیا میں واپس جانے کا، اب وہ دنیا ہی نہیں رہی تو تم جاؤ گے کہاں؟ وہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، قیامت کے زلزلے نے سب کچھ درم برم کر دیا، وہ دنیا تو ہے ہی نہیں جی۔ تو اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، یہ قانون ہی میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض تمہیں واپس بھیج دیا جائے، تمہارے لیے وہ دنیا پھر قائم کی جائے، تو میں تمہاری سرچ سے واقف ہوں، تمہارے مزاج سے واقف ہوں، آخر میں نے ہی تو بنایا ہے، تو تم جا کر پھر وہی کرتوت کرو گے، یہ تمہارا، تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، کیا کہیں گے نا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب نیک کام کریں گے، پھر ایسے کیے تو بڑے ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرماتا تم ہو ہی ظالم، ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھیجا تو بھی تم نے وہی کچھ کرنا ہے، لیکن جانے کا قانون بھی نہیں ہے جی، اب صرف بھگتنا ہے، دارالعمل ختم ہو گیا، اب تو دارالجزا میں آ چکے ہو، اب جو وہاں کیا تھا اس کو بھگتنا ہے بس صرف۔ اللہ تعالیٰ آگے یہ حکمت، اپنے قانون کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کو ہم نے ایک با اختیار مخلوق بنایا ہے، یہ مجبور محض نہیں، کوئی درخت نہیں کہ کھڑا ہی رہے، کوئی پتھر اور مٹی نہیں جو بیٹھی ہی رہے، کوئی پہاڑ نہیں جو سرکے ہی نہیں، یہ ایک متحرک مخلوق ہے، اس کو ہم نے بنا کر اختیار دیا ہے۔ ہدیناہ النجدین، دونوں رستے بتا دیے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، آدمی کی، اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس میں الہام کیا اس کے تقوی کے کام بھی، فسق و فجور کے کام بھی۔ تو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو رستہ بتا دیا، اما شاکر اما کفورا، اب کچھ تو شکر گزار ہیں رستے پہ چل پڑے، کچھ ناشکر ہیں ادھر چل پڑے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں بنایا، اس کو بنا کر اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اس کو مجبور بناتے تو بنا بھی سکتے تھے، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہر آدمی کو اس کی ہدایت دے دیتے،
ہر آدمی کو رائے راست پہ لگا لیتے تو کوئی بھی بھٹکتا نہ، لیکن یہ ایک جبری قانون ہوتا جو ہم نے انسان کے لیے یہ قانون نہیں بنایا کہ اس کو مجبوراً ایک رستے پہ لگا دیا جائے، اس لیے کہ پھر ابتلا، آزمائش اور امتحان کیا کس بات کا ہوا؟ تو انسان کو یہ چیز نہیں دی۔ اگر ہم چاہتے تو ہر آدمی کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ بات میری طرف سے ثابت ہے، طے شدہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ تو اس کے بھرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو با اختیار بناتے، ان کو صرف رستہ بتاتے، مجبور نہ کرتے۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جب انکار کیا سجدے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی کی کہ کیوں نہیں کیا؟ خیر اس نے کہا میں اس سے اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اچھا پھر مجھے قیامت تک چھوٹ دی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا کیا مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کا وقوع بھی مجھ پر نہ ہو، اس حادثے سے بھی میں بچا رہوں، یعنی موت آئے ہی نہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کی موت تو تجھ پہ بھی آئے گی، اس وقت تک تمہیں چھوڑوں گا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات ختم ہوگی، تجھے بھی ختم ہونا ہوگا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ الی یوم یبعثون، اس وقت تک مجھے مہلت دیجئے جب لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو مطلب قیامت کا جھٹکا بھی مجھ پہ نہ آئے، کہ اس جھٹکے میں تباہ ہو گئے۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ، یہ ٹائم اس لیے مانگا کہ میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، پھر صحیح بات یہ اور میں صحیح بات ہی کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں حق بات یہ اور حق بات ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور جو انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے سب سے جہنم کو بھروں گا۔ تو جہنم سے بھرنے کا اس لیے پھر انسان کو اختیار دیا ہے، اب کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، جنت والا یا دوزخ والا؟ ٹھیک، تو یہ کہ دونوں راستے بتا دیے کہ اس راستے میں کانٹے ہیں، اس راستے میں پھول ہیں، جی یہ تباہی کو جا رہا ہے، یہ کامیابی کو جا رہا ہے۔ اب ہم نے سب چیز واضح کر دی ہے، لیکن جبر نہیں ہے کہ تم ضرور ادھر ہی جاؤ، یہ نہیں ہے، ورنہ امتحان اور آزمائش نہیں۔ لیکن ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُم، تو تمہیں با اختیار بنایا تھا، تمہیں ہدایت کے رستے بتائے تھے، تم نے اپنی مرضی سے یہ رستہ اختیار کیا تھا، اب اس رستے پہ چلنے کا مزہ چکھو، مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا، چکھو، بِمَا نَسِیتُم لِقَاءَ یَوْمِکُم، اس سبب سے کہ تم نے آج کے دن کی میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، کہ کوئی اللہ سے ملاقات نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں، تم نے اس کو بھلایا تھا، اس کا مزہ چکھو۔ اِنَّا نَسِینَاکُمْ، ہم آج تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ تم نے ہمیں دنیا میں بھلایا، لیکن یہاں بھلانے کا معنی اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ نہیں، ہماری انسانوں کی طرف سے بلانے کی تو وہی نسبت ہے نا کہ وہ بھول گئے، اللہ تو بھولتے نہیں ہیں، یہ تو عیب ہے۔ تو یہ تشاکل ہے، یعنی جو لفظ ان کے لیے بولا وہ اللہ نے اپنی طرف سے بول دیا، ورنہ اللہ بھولتے نہیں۔ مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ آج میں وہ سلوک کروں گا جو بھولے ہوئوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تم نے تو واقعی دنیا میں مجھے بھولا، پر میں آج بھولے ہوئوں والا سلوک کروں گا، بھولے ہوا والوں کا تم سے سلوک کروں گا۔ جی وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اب تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہمیشہ کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ، جب انسان کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ
یا جو اخلاق رکھتا ہے دل میں تو وہ ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، کہ جب تک میں جیوں گا تو میرا عقیدہ اور میرے اخلاق ایسے رہیں گے۔ اب زندگی تو محدود ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، لیکن اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جب تک جیوں گا اسی عقیدے پہ رہوں گا، اسی اخلاق پہ رہوں گا، تو اس نیت پر عذاب ہمیشہ کا ہوگا کہ تیری نیت کی تھی۔ تو یہ دائمی عذاب نیت کے دوام پر ہے، عمل کے دوام پہ نہیں، اس لیے کہ عمل تو محدود ہے، وہ تو چند سالوں کا ہے، نیت غیر محدود ہے، تو نیت پر یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اسی طرح جنت کی نعمتیں بھی نیت پر ہیں، ورنہ عمل تو محدود ہے، ٹھیک ہے، عمل تو محدود ہے، چند سالوں کا ہے، تو پھر چند سال جنت میں رکھ کر نکال دینا چاہیے، لیکن نیت مومن کی یہ کہ میں جب تک رہوں گا، ابد الآباد تک بھی رہوں گا، تو میرا عقیدہ بھی یہی ہوگا، میں عمل بھی ایسا کروں گا، تو اس نیت پر اس کو دائمی جنت ملے گی۔ تو دوام جو ہے نا ثواب یا عذاب کا، یہ نیت پر ہے۔ فذوقوا العذاب عذاب الخلد، تو چکھو دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس سبب جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہوا نا جو منکر آخرت تھے، جی۔ اب جو مقر آخرت پر جن کا ایمان ہے، یقین ہے کہ زندگی کا تسلسل ہے، زندگی موت پہ ختم نہیں ہو جائے گی، زندگی اب نہیں تھی تو نہیں تھی، چل پڑی ہے تو چلتی ہی رہے گی، اب یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ امام غزالی یہی کہتے ہیں کہ انسان نہ تھا تو نہ تھا، جب یہ وجود میں آئے تب یہ ختم نہیں ہوگا، اب زندگی دائمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس دنیا کی یہ زندگی جو ہمارے سامنے ہے، برزخ کی اور زندگی ہے، وہ آئے گی، حشر کی زندگی، اور پھر جنت اور دوزخ کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اب انسان نہ تھا تو نہیں تھا، وجود میں آیا ہے تو اب یہ ختم نہیں ہوگا، مطلب کہ اس کی زندگی دائمی ہے۔ تو اب اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب پر، جزا و سزا پر۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آیات تو سارے لوگوں کے لیے بیان کر دیں، لیکن ہماری آیات پر ایمان صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن کا ذکر یہاں ہے۔ تو آیات سے مراد آیات قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات بھی ہیں، انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں۔ تو آیات ایک عام معنی رکھتی ہیں، جی، یعنی انبیاء کے معجزات، قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حلال حرام، جائز ناجائز والے جتنے فرائض واجبات، مستحبات، مباحات، جی، یا دوسری طرح سے حرام، مکروہ وغیرہ، تو جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ بھی آیات الہی ہیں۔ تو فرمایا ہماری آیات یعنی ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارے انبیاء، جی، اور آفاقی نشان جو قدرت نے زمین و آسمان کے پھیلا رکھے، ان سب پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے بہا، ان آیات کے ذریعے سے، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، یا ان احکامات پہ عمل کرنے کا کہا جاتا ہے، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خروا سجدا، ہمارا پیغام آتے ہی وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو سجدے میں گر پڑنا یہ گویا تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، یعنی فوراً مان جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، جی۔ جب ہماری آیات آتی ہیں تو فوراً ان کو تسلیم کر کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، اس کی حمد کے ساتھ ملا کر، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اللہ کے احکامات قبول کرنے میں بڑائی نہیں کرتے، بلکہ تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں۔
فوراً جھک جاتے ہیں۔ تو جیسے ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کر آدم کے سامنے، اکڑ گیا، تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، حکم آیا فوراً سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ مومن جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں مانا تو میرے لاکھوں برس کی عبادت ضائع ہو گئی، دیکھو اس کو حکم ہوا، یہ فوراً سجدے میں پڑ گیا۔ لیکن یہ بھی اس کی طرف سے انسان پہ حسد ہے، یہ نہیں کہ اس کو سجدہ کر کے دیکھ کے اس کو پچھتاوا ہے، پچھتاوا نہیں، پچھتاوا ہوتا تو وہ توبہ کرتا نا، توبہ تو پھر بھی نہیں کرتا، توبہ تو پھر بھی نہیں کرتا، پچھتاوا ہے نہیں، حسد ہے کہ دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے اور یہ مقبول بن رہا ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں مردود ہو گیا، اس نے کیا یہ مقبول ہو گیا، تو یہ حسد کر رہا ہے کہ یہ بھی نہ کرتا تو کتنا اچھا تھا میری طرح ہو جاتا، یہ بھی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا میری طرح ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ پچھتاوا ہے کہ کاش میں بھی کرتا، نہیں، اس لیے کہ اس کی سرشت ہی میں غرور ہے، تکبر ہے، تو وہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں یہ انسانی شکل میں آیا، کھڑا ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ کب میرا ایک کام ہے، اگر کر لیں گے کون سی بات ہے، میری ایک درخواست پیش کر لوں گا۔ کہ میں نے اس طریقے سے ایک حکم نہیں مانا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھٹکار کر دیا، تو یہ ذرا پوچھا نا کہ اس کی کوئی تلافی ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی اس کی توبہ ہے کچھ، کیونکہ ابھی تک میں اسی طرح پھر رہا ہوں۔ کہا پوچھ لوں گا اللہ تعالیٰ سے، کون سی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو فرمایا کس طریقے سے رستے میں کوئی ملا تھا، کہتا مجھ سے ایک گناہ ہوا تو کوئی کفارہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا کہا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا تو کچھ، تو اللہ تعالیٰ ہاں اس کو کہہ دو کہ اس وقت نہیں کیا تھا، اب اس کی قبر پہ کر دے جا کے، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا زندگی میں تو قبر پہ جا کے کر لے، معاف کر دوں گا، کون سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، واپس آئے تو رستے میں کھڑا تھا، ہاں جی کیا ہوا؟ کہا ہاں مسئلہ حل ہو گیا تیرا، کیا؟ وہ کہتے اب قبر پہ کر لے۔ چھوڑو جی، زندہ تھا تو نہیں کیا، اب مٹی کو کیا کرنا، زندہ تھا تو نہیں کیا، اب مٹی کی ڈھیری کو کیا کرنا۔ تو غرور ہے، وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اہل صلاح و تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان سے ہر برا خلق، بری عادت نکالنا آسان ہے، لیکن تکبر کا نکالنا آسان نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہ اس کے دل سے غرور اور تکبر کو نکالا جائے۔ کہتے ہیں سوئی سے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے، پر تکبر کا نکالنا، اور تکبر کئی چیزوں میں ہوتا ہے، کسی کو علم کا تکبر ہے، کسی کو عمل کا تکبر ہے، کسی کو مال و دولت کا تکبر ہے، کسی کو حسن و جمال کا تکبر ہے، کسی کو کسی فن یا کمال کا تکبر ہے۔ اس کی ایک قسم نہیں، اس میں بے شمار قسم ہے، لیکن یہ جب بیماری بیٹھتی ہے نا، بس اس کا پھر پورے طریقے سے نکالنا، اور اللہ کو بھی سب سے زیادہ ناپسند یہی چیز ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی تو صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب مختارا فخورا، اللہ کسی شیخی باز اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو خیر بہرحال مومن یعنی اللہ کا حکم آتے ہی سجدے میں گر پڑتا ہے اور تسبیح کرتے ہیں، اور بالکل تکبر نہیں کرتے۔
یہ آیت سجدہ ہے، اور اس طرح کی قرآن مجید میں 14 آیات سجدے کی، جن کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر، سننے سے سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور سجدے کے لیے وہی شرائطیں جو نماز کے لیے، باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، پاک جگہ ہو۔ تو ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائیں، تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بات ختم ہے۔ نہ بیٹھنا ہے، نہ تشہد ہے، نہ کچھ ہے، صرف اللہ اکبر سجدے میں، تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کر کے ختم۔ تو یہ 14 مقامات میں سے یہ ہے، تو جانے سے پہلے سجدہ کرنا بھولیے گا مت۔ ہاں ہاں، نماز کے اندر اگر وہ آیت پڑھی تو اسی وقت جا کے سجدہ کر لیں، اس وقت نہیں کیا تو پھر بات بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کے اندر جو سجدہ واجب ہو وہ نماز سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جو باہر واجب ہے وہ نماز نہیں کر سکتے کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے میں نماز کے اندر کرنا، وہ باہر ہی کرنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آیت پڑھی اسی وقت کریں، بعد میں کر لیں، لیکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سجدہ۔ اور پھر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک ہی آیت کئی دفعہ پڑھیں تو ایک ہی سجدہ ہے، ایک آیت، جیسے یہی آیت میں ابھی 20 دفعہ بھی پڑھوں گا تو ایک ہی سجدہ ہے، آپ کو بھی ایک ہی کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کے اس سے باہر چلا جاؤں پھر واپس آگے یہ پڑھوں تو پھر 2 سجدے ہو جائیں، یا یہ کہ ابھی ایک آیت یہی آیت پڑھی اور ساتھ میں سجدہ کر لیا، پھر دوبارہ پڑھوں تو پھر دوبارہ پھر کرنا پڑے گا۔ تو پہلا کیا سجدہ بعد کی تلاوت کے لیے کافی نہیں، لیکن کئی دفعہ تلاوت کے بعد ایک سجدہ سب کے لیے کافی ہے، اور جگہ بدلنے سے بھی سجدہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ میں نے کئی دفعہ پڑھ لیا لیکن ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ آگے انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان کرتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ ایماندار کہ جن کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ جھک جاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی حالت یہ تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، پہلو دایاں بایاں پہلو الگ رہتے ہیں، تتجافا کہاں؟ عن المضاجع، بیڈ سے، بسترے سے، سونے کی جگہوں سے، مضاجع سونے کی جگہ، بسترا، تو بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، یعنی بستر پہ لیٹنے اور سونے کے وقت یہ کم سوتے ہیں، زیادہ اس سے الگ رہتے ہیں۔ الگ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی امید رکھتے ہوئے بھی، مطلب کہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سونے کے وقت کئی لوگ سوئے رہتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مصلی پہ کھڑے ہیں، اپنے رب کو نماز کے اندر پکار رہے ہیں، خوف و طمع، ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ قبول کرے تو نہ کرے، کون مجبور کر سکتا ہے۔ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا ثواب ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو اس میں ذرا حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم مغرب کے اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھا کرتے تھے، مغرب عشاء کے درمیان، تو کہتے ہیں اس سے یہی نوافل مراد ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، کیونکہ اس وقت تو کم ہی لوگ سوتے ہیں، کون سوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے جسم بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی بستر پہ سوتے وقت وہ کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہی عبادت ہے جو رات کو سونے کے بعد پھر آدمی اٹھ کے کرتا ہے، اور اس میں مشقت اور محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ اس سے نیند بھی آئی ہوئی ہے، پھر بھی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر تو یہ زیادہ، اس لیے کہتے ہیں اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ جی تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے،
اگر آپ ساری رات جاگیں تو ہاں بالکل 12-1 بجے نماز پڑھ لے سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، سونے کی ضرورت نہ نہیں، سو کے اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز رات کے پچھلے پہر میں ادا ہوتی ہے، تو عام طور پہ لوگ سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں سوتا جاگ ہی رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں اس کے لیے بھی تہجد کی نماز، بلکہ اس سے بھی آسان یہ ہے کہ جس کو رات کو اٹھنے کی امید نہیں ہے، تھکا ماندہ ہے یا کسی وجہ سے، وہ عشاء کی نماز کے بعد چند نوافل پڑھ لے اسی نیت سے، تو بھی تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھ لی اس نیت سے، ٹھیک ہے، تو ثواب اس کو بھی مل جائے، کیونکہ عشاء کے بعد سب تہجد کا ٹائم ہے جی، لیکن زیادہ ثواب افضل بات یہی ہے کہ پہلے پہر رات کے پہلے حصے میں عشاء، بیچ کے حصے میں سو جاؤ، آخر حصے میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، یہ سب سے افضل ہے۔ وطر کا بھی یہ وطر کا جو پڑھتے ہیں، ہاں وطر میں افضل یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھ جائے، افضل یہی ہے، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی جائے۔ تو ایک نشانی ان کی یہ ہے جی، اور دوسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی مطلب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیتے ہیں، تو مطلب ہے کہ جان کی عبادت بھی کرتے ہیں، مال کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بس کر لیں، پھر ہم نماز کے لیے پہنچ رہے ہیں، آگے ثواب ذکر فرمائیں گے اگلی آیت میں انشاءاللہ، اور اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات دوبارہ پھر کریں گے انشاءاللہ۔